آج اپنی طبیعت کو بدلیں، آج اپنے ماحول کے اندر تبدیلی لائیں، آج کوشش کریں، ورنہ پھر قیامت کے دن کا جو حساب ہے وہ سخت ہوگا، وہ سخت ہوگا۔ یہاں تو تھوڑی سی عزت محسوس ہوگا، حالانکہ ہوتی نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ انا تو سچی بھی ہو تو صحیح نہیں ہوتی، اور اگر کسی کی جھوٹی ہو تو انا تو سچی بھی کو پال لے تو وہ بھی ٹھیک ہے، انا جو ہوئی اور اگر جھوٹی ہو تو پھر تو بڑی خطرناک ہے، پھر تو خوفناک۔ تھوڑا سا انا کا بت گرانا پڑے گا، اور قیامت کے دن اگر بدلہ کسی نے لیا تو پھر نیکیاں دینی پڑیں گی، پھر سزا ملے گی، پھر تکلیف میں آئے۔ آج بدلہ لے دے دیں، آج معافی چاہیں، آج آگے بڑھیں، آج تھوڑی احتیاط کریں، آج اپنے دائیں بائیں کا ماحول ٹھیک کریں، آج حقوق العباد کے رویے جو کمزور ہو گئے اس پر توجہ دیں۔ مکران شاہ ایک ایسا شخص گزرا جس نے بادشاہی چھوڑ کے فقیری کی۔ توجہ ہے میری بات پر؟ کیا چھوڑ کے؟ بادشاہی چھوڑ کے۔ ارادہ تو ہمارا بھی بنتا ہے لیکن فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ آج سے 25 سال پہلے بھی جب کوئی تقریر سنی تھی تو ارادہ اس وقت بھی کیا تھا، لیکن 25 سال بیت گئے، فیصلہ وہ پتہ نہیں کب ہونا ہے، اس کے لیے پتہ نہیں اب کون سی ڈیٹ آنی ہے، فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ فیصلہ کر لیں اس سے پہلے کہ ٹانگوں میں جان نہ رہے، نظر کمزور ہو جائے، سماعت۔ اور اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، 15 دن 20 دن لوگ بیمار رہتے ہیں اور پھر سارا وجود اس قدر زیادہ ختم ہوتا ہے کہ وجود سے روح پرواز کر جاتی ہے۔ اتنا تو لمبا وقت ہی نہیں ہے، فیصلہ کریں۔ بڑے بڑے لوگوں نے فیصلے کیے، جو وقت پہ فیصلے کر گئے وہ جناب ابو بکر صدیق بنے، جنہوں نے وقت پر فیصلے کیے وہ مولا علی شیر خدا ہوئے، اور جو انتظار کرتے رہے ان کا پھر حال خطرناک ہوا۔ کہتا تو ابو جال بھی یہی تھا کہ سچ کہتے ہیں جو کہتے ہیں، پر بدلنے کا فیصلہ نہ کر سکا۔ کر لے فیصلہ ورنہ دیر ہو جاتی ہے، اور اتنی دیر ہوتی ہے کہ پھر دوبارہ اس رستے پہ، اس سڑک پہ چڑھنا ممکن نہیں ہوتا۔ مکران شاہ سیر کا اور شکار کا بڑا شوقین تھا۔ بادشاہوں جیسے مزاج ہوتے ہیں نا۔ ہماری قوم میں کچھ لوگ روٹیاں مانگ رہے ہیں، کچھ بیچارے بھوک کا شکار ہیں، سردی اتنی زیادہ ہے کہ کمروں میں لگانے کو ہیٹر نہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو جیسے ہی برف کا اعلان ہوا ہے تو 4 گاڑیاں کرا کے تو کاغان ناران چلے گئے فٹافٹ۔ وہ کہتے ہیں موسم بڑا بھلا ہے۔ عجیب منظر ہے نا کہ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، اور بچی کسی غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ یہ عجیب منظر ہے نا۔ کچھ گھومنے نکل گئے کہ ذرا برف پڑی ہے تو بھاگ کے دیکھ کے آتے، اور ان کے اپنے دائیں بائیں حال اتنا خستہ ہے کہ وہ اس طرف ان کی نظر ہی نہیں، اس طرف دھیان ہی نہیں۔ وہ شکار کا بڑا شوقین تھا اور سیر کا بڑا دلدادہ تھا۔ ایک دن گیا شکار کرنے دریا کے اس پار، تو وہاں جب شکار کے لیے پہنچا تو 7 سپاہی بھی تھے وہاں، ساتھ کچھ کچی آبادیاں تھی، تو وہاں ایک بوڑھی اماں کی گائے آیا کرتی تھی چرنے کے لیے۔ ان کو سپاہیوں کو وہ گائے پسند آ گئی، بڑی فربا ہے، موٹی تازی ہے۔ اماں سے کہا بیچ دو، تو اماں کہنے لگی میں نے اس کو چھوٹے ہوتے ہوئے پالا ہے اور میں نے اسے جوان کیا ہے، تو پتہ ہے ہماری بوڑھی اماں تو آٹے کا پیڑا بھی دیتی ہے گائے کو، اور ہمارے یہاں تو جانوروں کے لوگوں نے نام رکھ لیے جاتے ہیں، اور دیہاتوں میں تو یہ گائے بھینس یہ گھر کا حصہ سمجھی جاتی تھی، فرد کے طور پر شمار ہوتی۔ کہا نہیں وہ میں نہیں دے سکتی، میں نے خود سے پالا ہے۔ کہا نہیں دے دو، پسند آ گئی۔ خیر اماں نہ مانی، تو اماں ذرا دائیں بائیں ہوئی تو سپاہیوں نے گائے کو گرایا، گردن پہ چھری پھیری، ذبح کر کے کھا گئے۔ اماں کے آگے پیسے پھینکتے تھے پر اس نے کہا نہیں مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ اماں رو رہی تھی، اس کے خاندان کے دائیں بائیں کے لوگ پریشان تھے۔ کسی نے اس کے کان میں کہا کہ بادشاہ کچھ نرم دل ہے، طبیعت کا میٹھا ہے، کچھ نہ کچھ خوف خدا اس کے لب و لہجے سے چھلکتا ہے، اخلاقیات نظر آتے ہیں، لگتا ہے کہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ تو اس طرح کر کے کسی طریقے بادشاہ تک پہنچ جا، امید ہے تیری بات سنے گا۔ بادشاہ اس پل سے گزر کے آگے بڑھ رہا تھا، واپس جا رہا تھا، تو اماں پل پہ جا کے بیٹھ گئی۔ بات سمیٹ رہا ہوں ذرا توجہ کرنا۔ اماں جا کر کے بیٹھ گئی پل پہ، اور جیسے ہی بادشاہ اپنے گھوڑے سمیت پل سے گزرا تو اماں چھلانگ لگا کے آگے آئی۔
اور پھر اماں نے اس گھوڑے کی لگام تھام لی اور جملہ اتنا سخت تھا کہ مکران شاہ چکرا کے نیچے گرا، کہنے لگی سن بادشاہ، تیرے سپاہی جن کا تو سربراہ ہے، تیرے سپاہی میری گائیں ذبح کر کے کھا گئے ہیں، مجھے بتا گائے کا حساب اس پل پہ دینا ہے یا پل صراط پہ دینا ہے؟ بتا، حساب تو دینا ہے، یہاں دینا ہے یا پل صراط پہ؟ میں پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں، میں حساب لوں گی، تو اب بتا، فیصلہ کر، اپنی زیادتیوں کا بدلہ ہم یہاں دیں گے کہ قیامت میں دیں گے؟ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، یہاں بدلہ دینا ہے یا وہاں دینا ہے، یہ ہم نے کرنا ہے، بتا یہاں بدلہ دے گا یا پل صراط پہ؟ لڑکھڑا کے گرا زمین پہ، کہنے لگا اماں میرا تو ابا حساب پوچھتا تھا تو میں اسے نہیں دے سکتا تھا، اور اماں اب بھی جب وزیر خزانہ آ کے بیٹھتے ہیں تو میں تو الجھ جاتا ہوں، میں تو دنیا داری کے مال کا حساب نہیں کر سکتا، تو قیامت میں تو اس طرح کا یہی حساب لے لے، میں قیامت میں حساب دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آج کوشش کریں، آج ہمت کریں، آج اس طرح جس شخص سے پیسے لینے ہوں وہ بھی یاد ہوتے ہیں، دینے ہوں تو وہ بھی، اس طرح جس کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ بھی تو یاد ہوتی ہے نا، ہمیں پتہ، لیکن وہ انا کا بت، وہ اندر کا جھگڑا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، کوشش کریں۔ یہ جو روز بروز لوگوں کے وجود میں گھٹن آ رہی ہے، یہ ظلم کی وجہ سے آ رہی ہے، یہ زیادتی کی وجہ سے آ رہی ہے۔ جب قومیں از خود ایک دوسرے کے ساتھ بدلہ لینے کے چکر میں پڑتی ہیں تو پھر بات دور جاتی ہے، پھر آگے کی طرف سفر ہوتا ہے۔ کوشش کریں کسی بھی انداز میں کسی کو تکلیف نہ دیں۔ میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ بھلا نہیں کر سکتے تو نقصان تو نہ کرو، دعا نہیں دے سکتے میرے بھائی، دعا نہیں دے سکتے تو بد دعا تو نہ کرو، کسی شخص کو تھپکی نہیں دے سکتے تو غیبت تو نہ کرو، کسی کا آگے بڑھ کے ہاتھ نہیں بٹا سکتے تو رستے میں کانٹے تو نہ بچھاؤ، کم از کم اس طرح کے بنو کہ زندگی بے ضرر ہو، زندگی تکلیف سے مبرہ ہو، کسی شخص کو کسی بھی لحاظ سے کوئی اذیت نہ پہنچے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کہا مالک قبول فرمائے، جہاں دوران گفتگو ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ آخر دعوانا